اس سے پہلے اس سے پہلے آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ریاض الدین شفیق۔ آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے بے حد اہم ہے، چونکہ میں آپ کے روبرو ایک ایسی پاک سرزمین کی مختصر اور انوکھی داستان لے کر حاضر ہوں جس کو دنیا کے بیشتر اور مختلف مذاہب کے لوگ مقدس سرزمین کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے انبیاء کرام کی تاریخ کا آغاز اور جہاں حیرت انگیز مقامات آج بھی موجود ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت دے رکھی ہے، جسے دنیا قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے طور پر جانتی ہے۔ بیت المقدس روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ جمعہ، عیدین، تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار جاں بجاں بکھرے پڑے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض یہ کہ ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کو انہوں نے اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا، لیکن 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام مچا دیا۔ تمام لوگوں کو زندہ جلا دیا، لیکن زندہ رہ جانے والے کچھ لوگوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک حل چلوا دیا۔ غرض یہ کہ تمام چیزیں بکھر گئی اور نیست و نابود ہو گئی۔ اس کے بعد اس مقدس سرزمین پر مختلف دور گزرا، لیکن 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 14 ہجری میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد یعنی 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے بیت المقدس ایک لمبی مدت کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اس وقت کے بادشاہ نے شہر کی تمام تر چابیاں خود بخود امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی۔ 14 جولائی 1948 عیسوی کے درمیانی رات کو اسرائیل کے قیام گاہ کا اعلان کر دیا گیا اور بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ اب تک امت مسلمہ کے خلاف جاری ہے۔
یہودی کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی یہودیوں کی زیارت کے لیے بار بار یہودی بیت المقدس آتے رہے۔ لیکن مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرفرے دہشت گرد یہودیوں نے بیت المقدس پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ بیت المقدس کو نیست و نابود کر دے اور ان کے بعض حصوں پر قبضہ کر لے۔ 4 مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کے لحاظ سے حرام ہے، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے اب تک معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس کی حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے جگہ جگہ سے فتویٰ حاصل کیا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں، ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے میرے بارے الہ ان تمام بھائیوں کی حفاظت فرما۔